اس وقت حامد میر صاحب ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، اور ایک بڑی ہی ہیٹڈ سٹیٹمنٹس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے بارے میں خبریں لکھی جا رہی ہیں اور ایک دفعہ دوبارہ سے نیگیٹو لائٹ میں پاکستان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے، جرنلسٹ ہیں اسد طور، آپ کو سارا ایپیسوڈ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کو پورے پاکستان نے، سارے صحافیوں نے کنڈیم کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے کنڈیم کیا، لیکن اس کے بعد ایک بہت ہیٹڈ سٹیٹمنٹ آیا جس کی وجہ سے یہ نیوز انٹرنیشنل بن گئی ہے۔ کیا پورٹریل اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا ہے، اس سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو خبریں لکھی جا رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، خاص کر جو ہیڈنگز ان کی ہیں وہ کیا ہیں اور پاکستان کو کس لائٹ میں دکھایا جا رہا ہے۔ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پھر سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے، جہاں ایک نیشنل نیوز کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہائپ دے دی گئی ہے۔ اکراس دی بارڈر سے بات شروع کریں، انڈیا آبویسلی وڈ ناٹ مس اے چانس کہ جہاں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت پڑے، دی نیور مس اے چانس، اور ان کے ڈفرینٹ نیوز ایجنسیز نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے، جس میں وائن نیوز شامل ہیں جو ان کی نیوز ایجنسی ہے۔ یوٹیوب پہ بھی انہوں نے اس معاملے پہ ویڈیوز کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز پہ پوری آرٹیکلز بھی چھاپے۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس چیز پہ لکھا، پاکستان جرنلسٹ اسد علی طور اٹیکڈ بائی ماسکڈ مین ایٹ ہوم ان اسلام آباد۔ یہاں پہ بات ایٹ لیسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ ماسکڈ مین، آگے ہم آپ کو وہ نیوز بھی بتاتے ہیں جہاں پہ سیدھا پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیڈنگ میں ہی چھاپ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے یہ کروایا۔ الجزیرہ کی طرف سے بھی رپورٹ کی گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل چینل ہے، انٹرنیشنلی لوگ اس چیز کو پڑھتے ہیں، اور جب ایک انٹرنیشنل چینل کوریج دے رہا ہو اس ایشو کو، تو پاکستان کی طرف جو ایک امیج بلڈنگ آتی ہے وہ کس طرح کی آتی ہے، اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ٹورڈز دی اینڈ ہم آپ کو اس چیز پہ بھی غور کریں گے کہ رسپانسبلٹی یہاں پہ کس کی تھی، کس کی طرف سے ارسپانسبل بیہیویئر دکھایا گیا۔ الجزیرہ کی آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ہیڈنگ ہے پاکستانی جرنلسٹ اسولٹڈ ان لیٹسٹ پریس فریڈم اٹیک، یعنی پریس فریڈم کو درمیان میں ضرور لے کے آیا گیا۔ ابھی یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ جو ان پہ اٹیک ہوا ہے اس کے بیسس کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود پریس فریڈم کو کوٹ کیا جا رہا ہے۔ ANI جو نیوز ایجنسی ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی یا ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی، خاص کر ساؤتھ ایشیا جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا خاص کر آتے ہیں، ان کی نیوز کو کوٹ کرتی ہیں، اور ان کی ہیڈنگ بھی آپ کو بتا دیں۔ ANI نیوز ایجنسی لکھتی ہے پاکستان جرنلسٹ اٹیکڈ ایٹ ہوم ان اسلام آباد۔ آگے اپنے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے، کیونکہ جو اسد طور ہیں وہ ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے۔ یہ آپ ان کی لائنز میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ اسد طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز کی طرف سے ہی کیا گیا، حالانکہ ابھی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے۔ گلف نیوز میں ہم دیکھتے ہیں پاکستانی بلاگر اٹیکڈ ٹارچرڈ انسائیڈ ہز اپارٹمنٹ، اور اس میں بھی آگے جاتے ہوئے یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے۔ گندھارا نیوز ہے، گندھارا جو ہے وہ پاکستان اور خاص کر افغانستان ڈومینیٹڈ پیج ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں رپورٹنگ میں پاکستانی جرنلسٹ کرٹیکل آف آرمی اٹیکڈ ان اسلام آباد فلیٹ، اس چیز کو سب سے زیادہ پرومیننس مل رہی ہے کہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستان آرمی پر کرٹیکل ہیں یا ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں، اور یہ وجہ ہے ان پر اٹیک ہونے کی، حالانکہ اب تک کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ جرمنی تک کے نیوز پیپرز نے اس چیز کو کوٹ کیا۔ DW جرمن ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اور وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے، جرنلسٹ کرٹیکل آف ملٹری اٹیک ایٹ ہوم۔ یہ وہ بڑے بڑے نیوز ایجنسیز جن کی خبریں ہم نے اپنے ہیڈ لائنز شیئر کی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ BBC پاکستان، BBC آپ کو پتہ ہے کہ برٹن کا چینل ہے، برٹن کی طرف سے تو پورا ایک شو کر دیا گیا ڈیڈیکیٹ اس سارے معاملے پہ۔ ہارڈ ٹاک میں فواد
चौधरी साहब को बुलाया गया और फवाद चौधरी साहब से भी ये बात डिस्कस की गई और इंसिनुएट करने की कोशिश की गई, इम्प्लाई करने की कोशिश की गई बार बार कि पाकिस्तान में जो अटैक्स होते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर वो एजेंसीज़ की तरफ से किए जाते हैं। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट कोई नहीं आई जिसमें वाज़े हो कि एजेंसीज़ की तरफ से किए जाते हैं। नामालूम अफराद लिखा जाता है या ये चीज़ ज़रूर आती है कि अननोन पीपल, बट हु आर दोज अननोन पीपल, आर वी श्योर अबाउट इट? नो, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। इंटरनेशनल उसमें एक फ़िज़ा कायम हो गई है जिसमें हम देखते हैं कि ये सारे मामले को बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है। अब हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इस बात को बिल्कुल भी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि हम किसी को गद्दार या काफिर करार दें, एंटी स्टेट करार दें या इसराइली एजेंट करार दें। ना ही हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी करें, लेकिन हम इसलिए इस बात को करें दैट वी नीड टू सी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये सारी खबर जो हाइप क्रिएट हुई है, ख़ासकर हामिद मीर साहब के अग्रेसिव स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद इसराइल जिसमें दुनिया की सबसे बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जाती हैं फ़लस्तीन में उनकी तरफ से, उन्होंने भी ट्वीट कर दी। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, वो भी हम आपको आगे बताते हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस वक्त कितने ज़्यादा हॉट वाटर्स में आ गया जस्ट बिकॉज एक नेशनल कॉन्स्पायरेसी को इतनी हवा दे दी गई कि वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी बन चुकी है इस वक्त तक। पहले हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे उसको टेकअप करते हैं। इस वक्त वी नीड टू रिफ्लेक्ट, हमें दोनों जर्नलिस्ट की तरफ से, ख़ासकर जो न्यू एक वेव है जर्नलिज्म का, यूट्यूब जर्नलिज्म का, वी नीड टू लुक एट दैट। और फिर हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का रोल क्या है जो इस वक्त होना चाहिए था। हमने एक न्यू वेव देखी है अग्रेशन की, जहाँ पे यूट्यूब पे व्लॉगर्स बात करते हुए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टांसेस लेते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसको प्रोफेशनली जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो प्रोफेशनल करार नहीं देते, और फिर उसके आउटकम्स आते हैं, लोगों का आउटरेज आता है उसके ख़िलाफ़। ऑन दी अदर हैंड जब इस तरह का कोई अटैक होता है तो फ़ौरन हमारे यहाँ एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि एजेंसीज़ की तरफ से किया गया है, जबकि उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। अगर हम देखते हैं कि एजेंसीज़ का इसमें रोल नहीं है या है, तो जो मिसिंग स्पेस है, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एजेंसीज़ अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देती। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, एजेंसीज़ को फ्रंट फुट पर आके इन चीज़ों को डील करना चाहिए कि वो किस तरह से इन चीज़ों से इन्वॉल्व नहीं है, और इस सारे मैटर से फ़ायदा जो है वो थर्ड पार्टीज़ ले रही हैं, और वो थर्ड पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान को डिफेम करना चाहती हैं, वो थर्ड पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान की गलत इमेज इंटरनेशनली पोर्ट्रे करना चाहती हैं। अगर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो इतने सारे लोग इंक्लूडिंग अस बैठ के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सक रहे होते, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट का करने की ज़रूरत है या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अगर पाकिस्तान में इतनी शदीद सेंसरशिप होती जिस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इतने सारे न्यूज़ चैनल्स भी पाकिस्तान में फंक्शनिंग नहीं होते। जहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरफ से एक डिबेट चल रही है बड़ी हीटेड, वहाँ पे इस चीज़ को मिस किया जा रहा है कि दोनों की तरफ से बी इट द यूट्यूब ब्लॉगर्स एंड आर सीनियर जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग हामिद मीर की तरफ से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आया है, वहीं हमारा जो वैक्यूम है स्टेटमेंट का या पॉइंट ऑफ व्यू का हमारी एजेंसीज़ का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसराइल को क्या मौका मिल गया है, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने इस सारे मामले से ज़रूर कैश किया है, और पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने अपना एक स्टांस देना ज़रूर लाजम समझा। और उन्होंने क्या ट्वीट की, पहले हम आपको उनकी ट्वीट ही पढ़ के बता देते हैं, साथ आप देख भी सकते हैं। ह्यूमन राइट्स चैम्पियन पाकिस्तान विद द हाइफन्स, जब किसी को टीज़ करना होता है तो हाइफन्स इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन राइट्स चैम्पियन पाकिस्तान practically living in a palace of glass is currently preaching to the only democracy in Middle East as part of UN HRC special session, hypocrisy at its best। अब ये वो किस चीज़ की जलन निकाल रहे हैं, वो इस चीज़ की
کہ یونائٹڈ نیشنز کا کی جو ہیومن رائٹس ایسوسیشن ہے، ان کی کمیٹی ہے، انہوں نے اسرائیل کو کوٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے وائلیشن کی ہے ہیومن رائٹس کی اور اسرائیل پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خود شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں اور آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی، جب آپ کے ہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ ہپوکریٹ کہہ رہے ہیں پاکستان کو ایٹ اٹ بیسٹ، کیونکہ ہم نے ان کو اس وقت موقع دے دیا ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں اگر اس طرح کی سچویشن دوبارہ سے بنائی جاتی ہے جہاں پہ دو بہت سٹرونگ کنٹینڈرز ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پاکستان ڈی اسٹیبل ہوتا ہے، پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ بوتھ اسٹیبلشمنٹ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے بتانا چاہیے واٹ از دیئر رول اینڈ واٹ از ناٹ، یہ چیز واضح ہونی چاہیے، اور تھرڈ پارٹیز کو کوٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو پاکستان کو ڈیفیم کر رہی ہیں، ان لوگوں کو، ان ایجنسیز کو کال آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ان سارے تنازع کو بھڑکاتی ہیں، کیونکہ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ کیا پتہ جو ساری انفارمیشن اسد طور کو ملی ہو کہ ان کو کس نے اٹیک کیا کس نے نہیں، وہ سارا کچھ ایک تھرڈ پارٹی نے پلان کیا ہو نفرت پھیلانے کے لیے، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ ہم کال آؤٹ ہی نہیں کر رہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جب تک ان چیزوں کو واضح نہیں کریں گی، ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گی، تب تک یہ جو نئے سے نئے کلاشز ہیں وہ پاکستان میں ایمرج کرتے رہیں گے۔ وی نیڈ ٹو بی ویری رسپانسبل ایز اے سٹیزن کہ ہم کیا کوٹ کر رہے ہیں کیا نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے کوائن کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے خلاف ایک فضا بنانے کے لیے؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔